اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین ثم آمین۔ یہ حجاب سیریز کا دوسرا لیکچر ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پردہ اور شیطان کے وسوسے۔ تو اسلام نے عورت کی عفت اور پاک دامنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب بھی عورت گھر میں ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن جب بھی کبھی کسی ضرورت کے تحت اسے گھر سے باہر جانا پڑ جائے تو اسے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کو چن لیا گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہو سکتا ہے آپ کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم گھرانے میں پیدا کیا تو آپ پر پردہ فرض کر دیا گیا، اور آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں تو آپ کے سروں کا تاج آپ کا حجاب ہے۔ بہت زیادہ لڑکیاں ایسی ہیں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں، بہت زیادہ ایسی ہیں جو کرتی تھی لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، سم ٹائم آپ کی فیملی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ کی فیملی والے آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کو باتیں سنائیں گے، جو لوگ آپ سے کبھی بہت محبت کرتے تھے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کو وہ پروٹوکول نہیں ملے گا جو کبھی آپ کو پہلے ملتا تھا، لیکن آپ نے ان سب باتوں سے پریشان نہیں ہونا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کزنز آپ کو کہیں گے کہ آپ کے نقاب کو ایک ڈرامے کا نام دے دیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری فیملی ہم سے دور ہو گئی، ہم اللہ کے کتنے نزدیک ہو گئے ہیں۔ جب آپ کو اس طرح کی مصیبت اٹھانی پڑے گی نقاب کر کے تو اللہ تعالیٰ کے آپ بہت زیادہ قریب ہوتی جائیں گی، اور جب آپ کو لوگ پروٹوکول نہیں دیں گے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا پروٹوکول دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، کیونکہ جو خاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو چنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بہت خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کو بہت زیادہ پردوں میں چھپایا ہوا ہے، تو آپ خاص ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود کو کور کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو قیمتی ہوتا ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے، سیپ کے اندر موتی کتنا خوبصورت ہوتا ہے مگر اسے ساری دنیا سے چھپا دیا جاتا ہے، اور اسے کون حاصل کرتا ہے؟ جو اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ آپ بھی بہت قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ خود کو عام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ آپ کے رب نے آپ کو چنا ہے، خاص کیا ہے، آپ کا ذکر قرآن پاک کی زینت ہے۔ عام کتاب کو پڑھ کر پھاڑ دیا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کو تعظیم سے رکھا جاتا ہے۔ آپ خاص ہیں، دیکھیں کہ آپ کا حکم اس قرآن پاک میں ہے جس کو تعظیم سے رکھا جاتا ہے، جس سے لوگ سینے سے لگاتے ہیں۔ ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی کیوں چنا؟ صرف اس لیے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی گندی آنکھ آپ کو دیکھے بھی، پھر آپ کیوں اللہ کی محبت سے غافل ہوئی ہیں؟ پھر آپ کیوں پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں؟ آپ کو پردہ کرنا ہے، آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے، اس میں آپ اپنے اندر عزم پیدا کریں کہ ہم نے پردہ کرنا ہے، اور ایسا کرنا ہے کہ پھر وہ پردہ ہمارے ساتھ ہی دفن ہونا چاہیے۔ کسی کی باتیں سن کر آپ نے پردہ کرنا چھوڑ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسرا بڑا وسوسہ کیا ہوتا ہے شیطان کا، کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں لیکن اب آپ خوبصورت نہیں لگتی، آپ پردہ کرتی ہیں، کوئی آپ کی تعریف نہیں کرتا، لوگ آپ کو باتیں سناتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ راہ حق پر چلیں گے نا، آپ اکیلے چلیں گے، کیونکہ راہ حق کانٹوں کی طرح ہوتی ہے، یہاں ہم نے خود چلنا ہوتا ہے، ہمارے اپنے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات، جب شیطان آپ کو کہتا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں لگ رہی، تو آپ نے خود سے پوچھنا ہے کہ کیا میں نے خود کو یا دنیا کو خوبصورت لگنا ہے، یا پھر میں نے اللہ کو خوبصورت لگنا ہے؟
تو آپ نے اللہ کے خوبصورت لگنا ہے، آپ نے اللہ کے لیے پردہ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کو خوبصورت لگیں گی نا تو آپ بہت خاص ہوں گی اس وقت۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی جب آپ اللہ کو خوبصورت لگیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کے لیے سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے گلے اور شکوے بھی نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا، لیکن آپ نے نہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانی، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے گلے اور شکوے نہ کیا کریں، کیونکہ آپ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچتے ہیں۔ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ بعض لڑکیاں بہت زیادہ جو ہے وہ استقامت اختیار کرتی ہیں، لیکن شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ عورت پردہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپایا ہے، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ وہ آپ کو برہنہ کر دے۔ لیکن جب وہ نہیں کر پاتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان عورت کو جلانا چاہتا ہے، وہ ایک کھلے ہوئے پھول کی مانند ہے، لیکن وہ ایسا اچانک نہیں کر پاتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ ایک ایک پتی کو توڑتا ہے۔ پہلے حجاب سے باہر آپ کے بال نکلواتا ہے، پھر عبایا اترواتا ہے، پھر پردہ، اور پھر زمین پر گری ہوئی پتیوں کی طرح آپ رہ جاتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھول چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن جب اس کی پتیاں زمین پر گر جاتی ہیں تو لوگ انہیں مسل کر گزر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حجاب لباس گل ہے آپ کے لیے؟ حجاب پہننا آگ میں ہونا لگتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو بہت گرمی لگتی ہے، آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے جب آپ نقاب کرتی ہیں، جب آپ برقع پہنتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آگ میں ہونا کیسا ہوتا ہے؟ اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، یہ ویسی آگ تو نہیں ہے، لیکن آپ ویسا تصور کر لیں۔ نقاب میں رہنے والی لڑکیاں بھی اگر ویسا سوچ لیں تو کبھی بھی نقاب نہیں اتاریں گی، اور نقاب میں رہنے والی بھی لڑکیاں بنا کچھ سوچے سمجھے اللہ کی رضا کے لیے اس آگ کو اوڑھ لیتی ہیں۔ یہ کون سی آگ ہے؟ یہ آپ کا نقاب ہے، یہ آپ کا برقع ہے، اور پھر یہی آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو کر لباس گل بن کر مہکنے لگتی ہے، ان کا اعتماد بن جاتی ہے، ان کا سچ بن جاتی ہے، اور یہی لڑکیاں جو اس آگ میں تپتی ہیں اور پھر کندن بن جاتی ہیں۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ چہرے کا پردہ نہ بھی کریں تو کچھ نہیں ہوتا، بس حجاب اوڑھ لیں یا عبایا اوڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن میں یہ بات حدیث اور قرآن سے ثابت کر سکتی ہوں کہ چہرے کا پردہ اللہ کا حکم ہے اور لازم کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا کہ کوئی ان کو ایذا نہ دے، اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو آپ کا چہرہ ہی آپ کی اصل پہچان ہے، اصل فتنے ہی ہمارے چہرے سے پیدا ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے ہی ہر فتنہ، ہر گناہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اپنا چہرہ ڈھانپنا ہے، بلکہ آپ کو خود کو سارے کا سارا چھپانا ہے، کیونکہ عورت سارے کے سارے چھپانے کی چیز ہے۔ اور یہ بات حدیث سے اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہے، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو کہ نہ دیکھو۔ یہ آیت اور حدیث ثابت کرتی ہے کہ آپ کو پردہ کرنا ہے، پکے والا پردہ کرنا ہے، خود کو سارے کا سارا چھپانا ہے۔ تو جو لوگ آپ کو باتیں سناتے ہیں، آپ نے ان کی باتیں سن کر پردہ نہیں چھوڑ دینا، کیونکہ ان کی تو عقلوں پر ہی پردہ ڈال چکا ہے۔ تو پردہ جسم سے نہیں، بدن سے نہیں، چہرے سے نہیں، بلکہ ان کی عقل سے ہٹانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ چاہے کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، لیکن آپ کی مکمل حفاظت
آپ کا نقاب اور آپ کا پردہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پردہ کرنا ہے، آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے اور استقامت اختیار کرنے والا بنائے، آمین۔